بھائی ہیں مسئلہ وہ سنی بتاتا ہوں بھائی مسئلہ یہ میرے سے مجھے لگا نظر نہیں آ رہا ہے، صحیح کرو نا، یہ طریقہ صحیح لیاری صاحب نظر نہیں آ رہا۔ ہاں حق نہیں آپ وہ کو کبھی نظر انہوں نہیں نے آتا بھائی، آپ کو حق کبھی نظر نہیں آئے گا بھائی۔ اچھا یہ طارق حقانی صاحب، یہ دیکھ حقانی نظر آ رہا ہے صاحب آپ کو طارق صاحب؟ حقانی صاحب جی جی خوش آمدید اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکر ہے میرے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ مجھے یہاں بیٹھا ہوا پسند کرتے ہیں، بہت بہت شکر ہے زیادہ اللہ کا۔ بہت۔ جی جی ہاں، میں کوئی اعتراض ادھر تو نہیں ہے؟ نہیں تو آپ تو میرے بھائی ہے ادھر، اگر انہوں نے ایک دو دفعہ شیعہ بھائی بیٹھایا تھا میں اس کی بھی خوش ہوں، لیکن کوئی ہو درمیان میں تو میں خوش رہتا ہوں۔ طارق بھائی ایک اچھی بات بات سن لیجیے پھر بات کرتے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو، یہ جو ابھی ملہم آیا تھا، یہ جو ابھی آیا تھا ہاں نا، ہاں وہ جو ختم نبوت پہ بات کر رہا تھا، یہ ابھی اہل سنت اب والجماعت بریلی مفتی ہے مبشر رضا قادری، ان کے ساتھ 6 سال پہلے اس پہ مناظرے کر چکے۔ یہ قادیانی ہے اور نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے۔ یہ گجرا والے کیا نا مبشر یہ الیاری یہ سے ابھی جو آیا میں بتا رہا، ابھی جو آیا تھا آپ کا وہ اہل سنت بن رہا تھا، وہ قادیانی ہے؟ وہ قادیانی ہے، نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، بڑا قادیانی، قادیانوں کا باپ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا، اس نے کہا تھا کہ حاشا للہ، اس نے کہا جھوٹ ہے، اور طارق بھائی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹ ہے بھائی۔ یہ یوٹیوب پہ میں دکھا رہا ہوں نا اس کے ثبوت انہوں نے مناظری کیے ہیں بریلیوں کے ساتھ کہ میں ملہم نبی ہوں۔ انہوں نے جو پگڑی لگائی تھی، جو اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی سائٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے مناظرہ کرنا تھا، ہماری سائٹ پہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ پھر آئندہ آپ قادیانیوں کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ قادیانیوں کا ہم سے کیا تعلق؟ قادیانی تو آپ لوگوں کا فرقہ ہے نا، وہ تو کبھی نہیں کہتا ہم شیعہ ہیں۔ نہیں ہے تو قادیانی ہے نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس طرح مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مجھے کیا معلوم بھائی، ادھر ہمیں تو نہیں معلوم نا، وہ پیچھے سے کبھی کوئی ہم نہیں۔ پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا تھا، پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ آیا، انہوں نے کہا کہ قادیانی کا پلڑا باری ہے، تو آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ جھوٹا بندہ ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ قادیانی ہے، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ہمیں خبر ملی کہ آپ اہل سنت ایسے نہیں ہے کہ قادیانی کے خلاف آپ کے خلاف بات کرے، یہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا پچھلے ہفتے۔ میں نے ایسے پوچھا بھی تھا نا شروع میں کہ ہم نے سنا کہ آپ نے نبوت کا ادعا کیا، تو اس نے بہت سخت انکار کیا، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں حنفی ہوں، ماتوریدی ہوں، اس نے یہ کہا۔ نہیں ان کے بہت سارے۔ اچھا طارق صاحب جی ابھی ثابت ہوا کہ انہوں نے جو 1-2 گھنٹے ضائع کیے قادیانی کے ساتھ یہ ختم نبوت پہ، اگر الیاری صاحب مجھ سے مناظرہ کرے، طارق صاحب نے ضائع کیا نا، طارق صاحب سے میں نے کہا کہ اس کو کاٹ کے بگا دو، یہ طارق صاحب نے ان کو پروٹوکول دیا ہے، زبردستی مجھ پہ ان پہ مسلط کیا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ سب کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس آدمی کو کچھ آتا بھی نہیں تھا نا، اس قادیانی کو۔ طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے مناظرہ کرنا پڑے گا۔ یہ پاگل ہے، دماغی توازن اس کا خراب ہے، یہ پاگل ہے۔ اس نے بڑے سخت نا میسج کیے تھے، وائس میسج مجھے، اور کہا کہ تم یہ ادھر تم بغیرتی یہ وہاں تم عزت نہیں، مطلب ڈائریکٹ نہیں کہا، مبہم الفاظ میں کہا کہ ادھر تم کیسے برداشت کرتے۔ میں کہا یار بات سنو، میں اپنے سنی بھائیوں کی ڈیمانڈ پہ یا ریکویسٹ پہ چلا جاتا ہوں، تو اس طرح کوئی طارق صاحب کوئی ایسی سنی دے کر کہ وہ الیاری کو کہے کہ قادیانی کے خلاف، قادیانی کا پلڑا باری رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا یار ہوا نا۔ انہوں نے پچھلے ہفتے الیاری صاحب پہ یہ کمنٹ کی کہ آپ کا پلڑا کمزور۔ جی صحیح بات، صحیح سے یہ قانی صاحب بات کریں، اب کیا موضوع ہے آج؟ کیا اسی موضوع پہ میں کہتا ہوں کہ الیاری صاحب اسی موضوع پہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پہ اگر میرے سے بات کرے، چلیں آپ سے گفتگو کریں، آپ کی تیاری ہے، چل آ جاؤ، ختم نبوت کی تعریف کریں، ٹائم لگا دے، نبوت کی پہلے تعریف کریں نا، تو پتہ چلے نبوت کہتے ہیں کس کو۔ ایک کروں گا، اب تو انہوں نے سیکھ لی ہوگی نا، تو چلے نا بتائیں نا، ان کا شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور تعریف ہو۔ چلو بتاؤ جی، نبوت کی کیا تعریف؟ اور اس کے بعد آپ سے مناظرہ ہوگا نا، اس کے بعد آپ سے مناظرہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹائمر لگا دیں گے، اور اسی شرط پہ مناظرہ ہے، ختم نبوت پہ اسی شرط کے ساتھ مناظرہ ہے کہ اگلا مناظرہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، عاقل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ، جو آپ صحابی کی بات کر رہے ہیں اصطلاح پہ، صحابہ کی اصطلاح پہ، اس پہ مناظرہ کرنا۔
دیکھیں ابھی ختم نبوت پہ آپ نے اگر مناظرہ کرنا ہے نا تو اس پہ میرا شرط ہے، میں ختم نبوت پہ آپ سے مناظرہ کروں گا. نہیں خلافت پہ بات کریں، آپ نے کہا وہ خلافت میں منع نہیں کرتا، خلافت وہ تو اس سے طے پایا نا اپنے مولوی صاحب سے، رشید صاحب سے. آپ کے ساتھ اگلا مناظرہ جو ہوگا نا اس موضوع پہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو نہ عقل ہے نہ سجیر باللہ، یعنی نبی نہیں ہے وہ، ختم. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اس موضوع پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. اوکے، جی بالکل درست ہے. بھاگنا نہیں ہے صفدر کی طرح، مولوی صفدر صاحب بھاگ ٹائم لگا طارق سے کتنے منٹ بعد، اور ٹائم سے پہلے آپ نے تعریف کرنی ہے نا، پہلے تعریف تو کرو، موضوع تو آپ مشخص نے ہے. میرا نمبر لینا ہے، جعفری صاحب سے میرا نمبر لینا ہے یا آصف صاحب سے. جب مناظرہ ہو تو مجھے آپ بلا سکتے ہیں، جس موضوع پہ ہو اللہ یاری کے ساتھ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں گا، جب بھی ہو اور جس دن. چلیں جی، چلیں بھائی، آپ پہلے بتائیں نا اس کی تعریف کیا ہے، نبوت کی کیا تعریف ہے؟ کتنا ٹائم لگانا ہے؟ 5 منٹ لگا دیں. 5 منٹ لگائے، میں تعریف کرتا ہوں 5 منٹ. 5 منٹ تعریف کیا؟ 5 منٹ کی تعریف کیا؟ بسم اللہ 5 منٹ لگتے ہیں نا، اگر 5 سے کم لگے تعریف کے لیے 5 منٹ کیا؟ بڑے عالم کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیادہ دلائل ہیں. نبوت ذاتی ہے عارضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ یاری اور ان کے متعلقین رافضی صرف 14 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور انبیاء کرام کے مقابلے لے آتے ہیں، لیکن آج انہوں نے قادیانی کے ساتھ اس کا اقرار کیا کہ یہ شیطان کو بھی رسول مانتے ہیں، یہ شیطانوں کو بھی رسول مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کہا ہے رسول، تو یہ ہواؤں کو رسول مانتا ہے. انہوں نے قادیانی کو کہا کہ رسول وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ رسول کہے، نبی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نبی کہے. تو ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی رسول کہا. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا وارسلنا الریاح، قرآن پاک میں ہے. اس نے یہ تعریف کی تھی نا طارق صاحب، آپ کو یاد ہے، بات نہ کرے لیکن سمجھا کرو. اس نے یہ تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول کہے یا نبی کہے بس وہ رسول ہے اور نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں. اس تعریف کے لحاظ سے یہ اللہ یاری شیطان کو بھی رسول سمجھتا ہے، معاذ اللہ. ہم تو اس بنیاد پہ آئے تھے کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگ صرف 14 معصومین کو انبیاء مانتے ہو، ختم نبوت کے منکر ہو. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ معصومین کے علاوہ ہم شیاطین کو بھی رسول مانتے ہیں. اس کا جو تعریف ہے نہ جامع ہے اور نہ مانے، کیونکہ اس میں پیر شیطان بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول کہا ہے اور ہواؤں کو بھی کہا ہے، بہت سارے اور آیات ہیں. ابھی اس نے کہا کہ آپ رسول اور نبی کی تعریف کیجئے. ان کا اپنا تفسیر نمونہ انہوں نے، ان کا جو علمیہ ہے قم میں، وہ جانتا ہے، وہاں سے وہ باغا ہوا ہے. نہیں مانتے ہم، نمونہ کو نہیں مانتے بھائی. میں تعریف قرآن سے تو نہیں دکھا سکتا، میں تعریف تو کتابوں سے دکھاؤں گا، آپ کی کتابوں سے اور اپنے کتابوں سے. تعریفات تو قرآن پاک میں موجود نہیں، ورنہ اگر آپ تعریفات قرآن میں دکھا سکتے تو میں کہوں گا کہ صلات کی تعریف کیجئے، زکوٰۃ کی تعریف آپ کر سکتے قرآن سے. بھائی ہم نے صرف کہا کہ ہم ایسے کتابوں کو حجت نہیں مانتے بھائی، ٹھیک ہے نا. تمہارے قوم آپ اپنا تعریف پیش کرو نا کہ تعریف کس کو، نبوت کس کو کہتے ہیں، تعریف پیش کرو. میں الزاماً آپ کی کتابوں سے پہلے تعریف پیش کروں گا، پھر اپنے کتابوں سے. بسم اللہ. اچھا، یہ جو تفسیر نمونہ ہے طارق بھائی، یہ جو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ انہوں نے لکھا ہے ناصر مکارم شیرازی نے، اور انہوں نے قم میں تمام جو ان کے مجتہدین ہیں جن کو آیت میں من آیات اللہ سمجھتے، ان سب کو جمع کر کے، ہزاروں علماء کرام کو جمع کر کے انہوں نے 15 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. میں تعریف اسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ نہ مانے، انہوں نے پچھلے مناظرے میں کہا کہ میں وہ ان کی کتاب میں ایک راوی ہے جو لواطت جائز سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نصیری سمجھتا ہوں. اہل سنت تو نصیری کو بھی شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ تو ہے، ہم اس کو شیعہ کہتے ہیں اگر نصیری ہے، اگر غیر نصیری ہے. انہوں نے خود کتاب سے دکھایا کہ یہ ہے ہماری کتاب میں جو لواطت کو جائز سمجھتا ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن ہم ان کو شیعہ نہیں کہتے، نصیری کہتے. اہل سنت سب نصیری کو شیعہ کہتے ہیں اور نصیری اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. بھائی تم نے ٹائم لیا نبوت کی تعریف کے لیے. اچھا تفسیر، اور تجھے شرم نہیں آتی، پھر تم نے شروع کر دیا درمیان میں. بھائی تم نے ٹائم لیا تھا 5 منٹ کے لیے،
नबूवत की तारीफ के लिए। अब कहते हो कि शल लिवात जायज समझते हैं, ऐसे बकवासात करोगे ना मैं तुझसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। नहीं, बात नहीं करनी। यह आदमी जलील है। जब जब शिया एक मलऊन आदमी ने जो नबूवत का इद्दा कर रहा था, नहीं भाई आपसे, आप गुफ्तगू के लायक ही नहीं, आप एक मलऊन आदमी हो, आप गुफ्तगू के लायक ही नहीं हो। शिया जो है बस खत्म है, खत्म। नहीं 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 खत्म खत्म यानी मकाम इबलाग नहीं नहीं जी नहीं 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 खत्म। आपसे गुफ्तगू ही नहीं है। आप इंसान ही नहीं, तुम इंसान, तुम ऐसे गलती है तुमको इंसान बात कर नहीं सकते। आपको आलिम समझना, इंसान समझना हमारी गलती है। तुमने पिछले भी इद्दा किया था कि शेख कुतुब में ये लिखा है कि लिवातत सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, ये मुफीद, इसको करना चाहिए, इससे इंकिसार पैदा होता है। वो नकल कौल है एक झूठे शख्स का जो नबूवत का इद्दा करता था, जिसने नबूवत का इद्दा, उसने ये कहा था। ये शियों का अकीदा नहीं है, और अब तुम उसी पे मुसर हो ना, तो तुम गुफ्तगू के लायक नहीं हो। तुम कहते हो शियों का अकीदा, तुझे शर्म। पिछले दफा भी मुझे गुस्सा आया था तुझ पे, और मैंने तुझसे कहा कि तू एक फ्राडी शख्स है, तो इससे गुफ्तगू करना ही बेकार है। तो जैसे फ्राडी आदमी से, देखो मैं चाहता हूं कि इल्मी गुफ्तगू हो, लेकिन एक ऐसा फ्राडी शख्स, जब एक दफा तुम शर्मिंदा हो चुके हो, एक दफा तुम्हारी यहां पे बेइज्जती हो चुकी है कि तुम कहते हो, शिया कहते हैं कि लिवात बहुत अच्छी चीज है ये, ओ भाई वो एक शख्स था, उसके नकल कौल हो रही है किताब तबक़ात में। तबक़ात किसको कहते हैं? यानी मुख्तलिफ लोगों के जो सवाने हयात है। तारिक भाई, जो सवाने हयात होता है ना पुराने, उसमें एक शख्स का सवाने हयात है, वो शख्स मुनहरिफ था, उसने नबूवत का इद्दा किया है। उसने जो झूठा नबी है, उसने कहा था कि लिवात जो है ये बहुत अच्छी चीज है, वो लिवात कराता भी था। तो अब ये कहते हैं शियों का यकीदा। एक दफा तो तुम्हें समझाया, ठीक है ना, हमें गुस्सा है, हम तुझे इंसान समझना हमारी गलती है। हमारी गलती यही है कि हमने तुम्हें इंसान समझा, तुझे आलिम समझा। तू वही तू जैसों से बात करना ही गलती है। सही है लामा साहब, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी। जो इंसाफ की बात है ना, वो करनी चाहिए। ये एक रावी है और उसकी वो बायोग्राफी के लिहाज से उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं। ये कोई अकीदा नहीं है, ये बिल्कुल ये इल्जाम है, ये गलत बात है। जो सही बात है वो एडमिट करनी चाहिए। ये पहले चले, इसको पहली दफा पता नहीं था ना, जब मैंने इसको समझाया, इसको दिखाया, इसको इस पर हमें गुस्सा भी हुआ, तो इसने दोबारा क्यों जिक्र किया? ठीक है ना। तो अब किसी और को लेते हैं भाई, मुफ्ती गुलाम फरीद। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। चले आप अगर माफी मांगते हैं हम उनसे, नहीं वो क्या माफी मांगेगा, वो नहीं, ये नहीं माफी मांगेगा, ये इंसान नहीं होने वाली चीज, ये मौलवी है। एक मौका नहीं, एक मौका दे दें प्लीज। चले अभी माफी मांगेगा, देखें माफी मांगे नहीं कहेगा, अभी नहीं माफी मांगेगा। देखो माफी मांगेगा तो गैर जरूरी जो बात की, गैर जरूरी जो बात है, तो हमने हमसे टाइम लिया है 5 मिनट कि तू नबूवत की तारीफ करेगा, और तूने अपनी बकवासात शुरू किया कि शिया कहते हैं कि लिवात अच्छी चीज है। ठीक है, जो होता है तो तुम्हारे मदारस में होता है ना। दोस्त है तारिक भाई, अगर आप लोग कहते हैं कि आपने तमहीद नहीं बात ली, तमहीद पे बात नहीं करनी, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। तुमने गलत बोला है, तुम माफी मांगो सबसे, शियों से मुकदमा, मैं मुकदमा, तुम शियों से माफी मांगो तब तुमसे बात होगी। नहीं वो बंदा वो नुसीरी है कि नहीं, वो बंदा नुसीरी है, नहीं मांगेगा ना ये आदमी नहीं माफी मांगने वाला ना, नहीं मांगेगा माफी, कहता है नहीं वो शियों का अकीदा। चलें जी, नहीं एक मिनट, इनको लाएं जरा, इनको लाएं सर जरा। क्या इस मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं करना भाई आप? नहीं एक मिनट हकानी साहब, मुझे बात करने दे। आज इस मौजू पे बात न करे, इस मौजू पे बात न करे। फरीद साहब, मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही नहीं आ रही, सुन रहा हूँ मैं। मिलते कर रहा हूँ फरीद साहब, हकानी साहब, मेरी अर्ज सुने। देखिए, जो आपने जो बात की ना, मैं इंसाफ पसंदी की बात करता हूँ, आपसे बड़ा भी हूँ, अगर आप काइंडली मुझे बात करें दे। ये जो बंदा जो है ना रावी के ऊपर जरा है, ये उसके जरा में, उसकी बायोग्राफी में ये कहा है। अब हमारे भी कुतुब में बहुत सी ऐसी जरे हैं, तो वो मतलब उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते ये सुन्नियों का अकीदा है, या उनके अंदर किसी रावी के अंदर कुछ बुराइयां हैं या कुछ चीजें हैं। तो ये इनका इस तरह बयान करना ये बिल्कुल बहुत ज्यादती है। तो आप इस ज्यादती के ये अल्फाज अपने वापस लें, वापस ले रहा हूं। बात करें मुझे, ठीक है, मैं वापस ले माजरत करो, कह दो मैं माजरत चाहता हूं शियों से। आप शिया नहीं समझते, कह दो मैं शियों से माजरत चाहता हूं, और तुम नुसीरियों से माजरत करो कि तुम शियों को नुसीर को शिया क्यों नहीं समझते। ठीक है ना भाई, मैं इस मौजू पे बात, ये आदमी इंसान ही नहीं है भाई, ये इंसान ही नहीं है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा बस।
تم نے جو غلط بات کی ہے شیعوں کے شیعہ مذہب میں لواط جائز ہے، مجھے پلیز اس کی معذرت تم نے 2 گھنٹے اہل سنت کو کیوں قادیانی کو بٹھایا تھا؟ اس پہ معذرت کرو. قادیانی کو کیوں سنی بنایا تھا؟ قادیانی بیٹا تھا ابھی 2 گھنٹے، اس پہ معذرت کرو. اوکے دیکھو اس کی حالت ہے. وہ نہیں حقانی صاحب بات سنیں. نہ کاٹے نہیں آپ تحمل کریں، صبر کریں. حقانی صاحب اگر ہمارے اہل سنت میں کتنے فرقے ہیں، معتزلہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا، وہ جو شیعہ نہیں ہے تو ان کو ہم باطل اور کئی کفریہ عقائد نہیں کہتے. اگر کوئی نصیری ہے، آپ نے کبھی اس پر سرچ کیا کہ وہ خود نصیریوں کو کافر کہتے ہیں، اور غالیوں کو بھی جو الوہیت کے قائل حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں جو اس طرح یہ خود شیخ اللہ یاری صاحب ان کو کافر کہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ شیعہ نصیری کو مسلمان نہیں سمجھتے، مجھے اس کا پتہ ہے. حوالہ دینا، نصیری کا قطعاً حوالہ نہیں دینا کہ فلاں نصیری ہے یا یہ ہے. اچھا اگر اس بات کریں کوئی علمی بات. اچھا میں ابھی اس پہ اس کا جواب دوں نصیری والا، یا میں شروع کروں اپنا مناظرہ؟ نہیں چھوڑ بھائی، جیسے میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی بھائی، میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی. نبوت پہ بات کرتے، آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بات سے بات ہی نہیں کرنی. یہ تو بہت بھائی کیا بات کروں آپ سے؟ جب آپ اتنے بے ایمان ہیں، جب آپ اتنے دیکھیں آپ اتنے جب آپ اتنے بے ایمان ہیں کہ ادھر آتے ہیں سب کے سامنے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آنکھ میں آنکھ ملا کے کہتے ہیں شیعہ مذہب میں لواط کرنے کی بڑی تعریف ہے، بہت اچھی چیز ہے. جب 2 دفعہ تم ایک دفعہ چلو آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک دفعہ آپ کو غلطی ہو گئی، دوسری دفعہ تو غلطی نہیں ہوئی. میں نے مذہب کا نہیں کہا، تمہیں شرم ہی نہیں ہے، تم ایک بے شرم آدمی ہے، تم ایک بے شرم آدمی ہو، تمہیں تو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. پرسنل نہیں، گفتگو کا لائق وہ شخص ہے نا کہ جو عالم ہو، جو سمجھتا ہو اس طرح کی باتوں کو. جب ایک دفعہ سمجھا دیا کہ بھئی ایک راوی ہے، راوی بھی نہیں ہمارے کتب میں، وہ راوی بھی نہیں ہے، وہ اپنے زمانے میں وہ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا ادعا، اس کا سوانح حیات میں ذکر ہے یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آج کے اس کو شیعوں سے نسبت دینا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ سے گفتگو نہیں، میں تو اس شخص سے گفتگو نہیں کروں گا. اچھا اس طرح کرتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں اس شخص سے گفتگو نہیں کروں. آپ فیصلہ کریں طارق، جو فیصلہ آپ کو میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے، لیکن آپ علمی شخصیت اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس علم بھی ہے، لیکن آپ نا غیر ضروری بات کر کے نا سٹارٹ پہ جو ہے نا ماحول خراب کر دیا ہے. اور ایک اور بات ضمناً کہ جب آپ تھوڑا سا انسان غصے میں آ جاتا ہے تو ہم یہ جو پلیٹ فارم ہے اور دین پر بات کریں، مذہب پر بات کریں، تو اللہ خدا نہ کرے کہ خدا نہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسی گستاخی منہ سے نہ ہم سے نکل جائے. تو اس کے لیے ذرا تحمل سے بات کرنی چاہیے، مؤدب ہو کے بات کرنی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کا فہم پتہ چلے اور میں شرط پتہ چلے. اب اس نے دیکھیں طارق بھائی، اس نے جو اس کے پاس کوئی دلائل نہیں، ابھی بھاگنے کی کوشش کرے گا اللہ کی فضل. اکانی صاحب مجھ سے مخاطب ہے، آپ کو ٹائم دوں گا، ٹائم دے کر آپ احتجاج بھی نہیں کرے گا. میں صرف اس سے ایک موضوع پہ اس سے گفتگو کروں گا کہ کیا آپ کے کتب میں موجود ہے کہ آپ کے خلیفہ عمر بن الخطاب نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط جگہ میں حرکت کرنے کی کوشش کی تھی اور اس پہ قرآن، اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس مسئلے پہ آپ سے گفتگو کروں گا. اب ختم نبوت پہ آپ سے گفتگو. آپ نے جب شیعوں پہ الزام لگا دیا نا، اب شیعوں پہ الزام لگا دیا غلط 2 دفعہ، تو اب آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی کہ وہ کون سا صحابی تھا جس نے اپنے بیوی کے ساتھ دوبر سے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اپنا جو آپ کی کتاب میں جو کچھ ہو اس کا جواب دینا ہوگا. آپ نے بھی موضوع طے ہے. میں نہیں بیٹھوں گا سر. ٹھیک ہے، آپ چلے. نہیں ابھی اسی موضوع پہ ہوگا. موضوع یہ وہ صحابی کون تھا جس نے اپنے بیوی کے ساتھ لواط کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ میں اپنے تفسیروں سے، قرآن سے، حدیث میں ابھی شروع کرتے ہیں. تفسیر میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے. آپ نے ایسا جانور کا ابھی آپ نے جو شیعوں کے ساتھ، شیعوں پہ جو الزام لگا دیا نا مولوی صاحب، شیعوں کے ساتھ جو الزام لگا دیا، اب آ جاؤ. ابھی میں شروع کرتا ہوں. کتنے 10 منٹ میرے 10 منٹ. طارق صاحب چلے گئے. آپ نے اڑایا. میں نے نہیں اڑایا، خود چلے گئے. خود کہا میں نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا کہتا ہے اس موضوع پہ نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے خود کہا. یہ دیکھو طارق صاحب درمیان میں ہوگا تو بات کریں گے. نہیں ہے جی، وہ نہیں ماڈریٹ کرنا چاہتے اس موضوع کو. یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ابھی پتہ چلے گا نا کہ کس کے کتاب میں لکھا ہے. لواط کس صحابی کا کام تھا. میری باری ہے، پہلے مجھے نمبر دو. نہیں، باری میری ہے، میں مدعی میں ہوں. نہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں نا، میں آپ کو اعتراض نہیں کروں گا. آپ نے جو گالیاں دینی ہے اپنے اخلاق کے مطابق گالیاں دو، میں آپ کی بات نہیں کروں.
میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے کتاب سے بات کروں گا. اچھا یہ گالی نہیں ہے، زنا آپ کے ہاں جائز ہے، زنا بالجبر جائز ہے، لواطت جائز ہے، اور یہ گالی نہیں ہے. اور حوض تم والا آپ کے عالم نہیں ہے، خمینی کافر ہے تمہارے. اب بھائی بھاگ گئے نا، اب بھائی پتہ چل گیا نا، اعتراف کر رہا ہے کہ یہ شخص جس اس کے خلیفے نے اپنے جو شخص لواط کرتا تھا نا وہ پتہ چل گیا نا ابھی. ہاں بات کریں بیا لے کے آتے ہیں بھائی، ماڈریٹر آ گیا عمر بھائی ماڈریٹ کریں گے، عمر بھائی ماڈریٹ کریں گے، گولی ماریں گے. ابھی آپ فضولیات نہیں چلے گی بھائی. موضوع تعین ہو چکا ہے، موضوع ہے کہ کون صحابی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں غلط حرکت کرنے کی کوشش کی. صحیح ہے. ہاں ابھی آپ کی طبیعت صاف ہوگی انشاءاللہ. پہلے مجھے آپ نے پہلے دینا ہے. کس بات کے لیے؟ یوٹیوب چینل تمہارا ہے، یہ تقیہ باز جو عمر علی جس کا نام ہے یہ بھی تمہارا ہے، ماڈریٹر جو ہے نا سالس تمہارا ہے. آپ ماڈریٹر اگلے ہفتے اپنا لے گا. اب ماڈریٹر اپنا لے کے آنا، آپ نے ماڈریٹر اپنا لے کے آؤ. کون ہے ماڈریٹر بھائی؟ یہ بھی شیعہ ہے، رافضی ہے. دیکھو عمر بھائی آپ رافضی ہو؟ عمر بھائی کا آڈیو کال دو بھائی، یہ کہتے ہیں رافضی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. میں آسمان میں تارے دکھاؤں گا اللہ کے فضل سے. ان کے وقت تارے نہ دکھائے تو میرا نام مفتی فرید نہ ہوگا. مفتی صاحب میں نے تارے ویسے ہی خود بھی دیکھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کریں. آئی ہوپ یو آر ویل. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں دونوں کو دکھاؤں گا، طبیعت صاف کروں گا. جس طرح پسینہ نکالا تھا آج پیشاب ابھی سے ڈر گیا، ابھی سے وہ بات تو کرنا تھا نا ماڈریٹر کو. ان کا پیشاب نہ نکالا تو میرا نام فرید نہ ہوگا. دیکھو مفتی صاحب یہاں ابھی تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے، تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں چاہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں میری بات ایک بار پوری ہو جانے دیں ادب کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اس وقت دعاؤں کا بھی وقت ہوتا ہے، قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. تو جو آپ مانگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں کسی اور کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائے ایسا، تو ایسی بات نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا آپ لوگوں کی گفتگو، اور مجھے تو ایسا لگا تھا کہ آپ نے 3 سے 4 مرتبہ میرا خود کا نام پہلے ذاتی مرتبہ لیا ہے. تو مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ انشاءاللہ کبھی اللہ یاری بھائی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے، جو کہ میری ذاتی خواہش ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں مفتی صاحب اگر یہاں بیٹھے ہیں نا تو اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بات کی جا رہی ہے اس کو اس طرز سے سنیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم نے سب نے اپنی شکل دکھانی ہے اپنی روح کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے بسم اللہ کیجئے، بات جو بھی ٹاپک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن بات اس دائرے میں کریں کہ جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. جی انشاءاللہ. مجھے کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے؟ نہیں کیوں ٹائم دینا ہے آپ کو؟ پہلے عمر بھائی آپ نے بات موضوع یہ ہے، جی سوری اللہ صاحب آپ بتائیے. موضوع یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط جگہ پہ اس نے دخول کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس نے دخول کیا ہے اور بڑا اسکینڈل بنا تھا اس کے زمانے میں مدینہ منورہ میں. تو پھر اس کی مذمت میں آیا نازل ہوئی ہے، قرآن نے شہادت دی ہے کہ صحابی. میرے طرف سے موضوع یہ ہے کہ شیعہ زنا لواطت کو جائز سمجھتے ہیں. یہ میرا موضوع ایک ہوگا، بات کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نکل جاؤ یہاں سے. آپ مدعی ہے من وجہن، میں مدعی ہوں. نہیں موضوع ایک ہی ہوگا، آپ مان گئے تھے، میں اسی شرط پہ آپ سے گفتگو کروں گا. موضوع ایک ہی ہے. چلو بھاگ گیا بھائی. نہیں تمہارے سب شرائط میں نہیں مان سکتا ہوں. لوگ تو سمجھ رہے کہ آپ موضوع ایک ہی ہوگا، موضوع ایک ہی ہوگا بھائی، موضوع ایک ہی ہوگا. صحابی کون ہے؟ لواط کس صحابی نے کیا تھا جی؟ قرآن نے کس صحابی کے لواط کی شہادت دیا ہے؟ قرآن نے کس صحابی کے لواط کی شہادت دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے عمر بھائی اس نے اعتراف کر لیا، عمر بھائی اعتراف کر لیا، اس کو اعتراف کر لیا. اس کے خلیفے نے، اس کا خلیفہ کون ہے سب کو پتہ چل گیا. نہیں تو میرا موضوع پہ میرا بھی موضوع ہوگا نا. مفتی صاحب آپ نے جو موضوع پہ بات کی تھی نا، وہ موضوع کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنا طرز دے دیا تھا کہ وہ تو آپ اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں. ابھی تو بات اس پہ ہوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے ثبوت دکھانے ہیں، انہوں نے کتابیں کھولنی. پہلے میری بات سن لینا، پہلے میری بات سن لیں پلیز، پہلے میری بات سن لیں. میں نے پانی نہیں پیا تو میری آواز جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے گی پلیز. پھر آپ ہنسیں گے کہ دیکھو کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں افطار بھی آپ کے سامنے کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے انہوں نے جملے کو سامنے رکھا ہے، اس کے بعد وہ اس کو پروف کریں گے تو اس پہ انتظار کریں. اب ظاہری بات ہے کہ امید ہے کہ آپ کے پاس اس کے ریبٹلز ہوں گے، اس کے جواب بھی ہوں گے.
پھر وہ ایک ایک کر کے لے آئیے گا آپ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے. جہاں آپ بات کر رہے تھے زنا کی, وہ متع کی بات ہو رہی ہے, وہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ کسی اور دن رکھ لیں. آپ کے ساتھ بات کرنا ہم سب کو اچھا لگتا ہے اور سننا آپ کو اچھا لگتا ہے, تو آپ جو ہے اس کے اوپر الگ سے کسی دن بات کر لیں. آج آپ اس کے اوپر بات کر لیں جو اللہ علی بھائی ابھی کہہ رہے, جب سن لے جس پہ آیت نازل ہوئی. علی بھائی جواب دے رہا ہوں. پہلے مناظرے میں بھی آپ پر ہزاروں لعنتیں پڑی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں موڈریٹر ہوں, ثالث ہوں, انصاف سے. ابھی بھی انصافی سے کام لے رہے ہیں, ابھی بھی لعنت کے لیے تیار ہو جاؤ لوگوں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک موضوع ان کا ہے تو ایک موضوع میرا ہوگا, یا انہوں نے میرے ساتھ ختم نبوت پہ. آپ کو منع تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ اپنا موضوع نہ لے کے آئیں, آپ اگلی بار پہلے مجھے, میں مہمان ہوں, یہ میزبان ہے, میں مہمان. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, آپ یہ آدمی یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے تم نے شیعوں پہ الزام لگایا تھا کہ شیعہ جو ہیں لواط کے قائل ہیں, لواط صحت کے لیے اچھی ہے. وہ تو پتہ ہے, ایک دفعہ تم کو سمجھایا کہ وہ غلط بات نہ کرو, دوسری دفعہ پھر لے کے آئے, تمہیں شرم ہی نہیں ہے, تمہیں حیا ہی نہیں ہے. اب جب تم نے شیعوں پہ یہ الزام لگا دیا ہے نا, تو آؤ بات کرتے ہیں کہ لواط کون کرتا تھا مدینے میں. مدینے میں لواط کون کرتا تھا؟ قرآن نے کس کی شہادت دیا کس کو لواط کا شوق تھا؟ قرآن نے کس کی مذمت کی؟ بھائی آپ کی کتاب, آپ کے صحابی, آپ کا بھائی, اور قرآن کی آیت. تیار ہو؟ تیار نہیں ہے نا, تو ہمارا مسلک ثابت ہو گیا نا. ان کا جو یہ کہتا ہے نا, جو یہ ان کے مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے نا, یہ پیچھے سے ان کو عرص میں ملا. خمینی کے بارے میں کہا کہ نہیں کہ وہ لواطت کرتا ہے. علماء, خمینی نہ ہمارا گاڈ ہے, نہ ہمارا بھگوان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خمینی ایک مولوی ہے. خمینی جیسے لاکھوں مولوی دنیا میں ہیں, وہ دنیا میں گئے ہیں اور آئیں گے. خمینی اگر غلط کام کرتا ہے نا, اس کی اپنی ذمہ داری ہے. تم نے کہا, میں نے نہیں کہا. تم نے کہا کہ خمینی کچھ بھی نہیں ہے. بھاگ جاؤ. تمہارا جو مدرسہ خمینی قتل کرے, اس سے شیعہ مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. خمینی جھوٹ بولے, شیعہ مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. خمینی زنا کرے, خمینی شراب پی لے, اس سے شیعہ مذہب پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ہاں, لیکن اگر تمہارے صحابہ, تمہارا خلیفہ, تمہارا امام, لواطت کی فضائل دکھاؤں, کتابوں سے دکھاؤں لواطت کی فضائل. علامہ حسن یار دکھا دینا, آپ کی کتاب میں ہوگا نا. لواطت کی جو فضائل ہے, لواطت کے, زنا کے, متع کے, زنا بالجبر کے, وہ دکھاؤں. تیار ہو, سن سکتے ہو. مفتی صاحب ایک منٹ, مفتی صاحب, آپ کے پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں جن میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پہلے اس پہ بات کر لیں. پھر ایک ہی کرو, لیکن مجھے وقت نہیں کرنے کی عمر بھائی میں ایک بات کرتا ہوں, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے, جو گالیاں میں اجازت دیتا ہوں, لیکن مجھے موقع دو. ٹاپک خود لے کے آئیں. یہ آدمی ہے ہی ذلیل, یہ آدمی نہایت ذلیل ہے, یعنی یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے. اس کو انسان سمجھنا ہی غلطی ہے. اس کو انسان سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہوئے اس طرح سے بات کرنا کسی کی بھی ساتھ ایکس وائی زی, اپنی ذات پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن بات معاف کیجیے گا. جی سر, اللہ آپ کو سلامتی دے. عمر بھائی, میں غلام فرید بھائی کو